السلام علیکم حضرات، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں پطرس بخاری کا مضمون اردو کی آخری کتاب لے کر۔ ماں کی مصیبت۔ ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، باپ انگوٹھا چوس رہا ہے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ بچہ حسب معمول آنکھیں کھولے پڑا ہے، ماں محبت بھری نگاہوں سے اس کے منہ کو تک رہی ہے اور پیار سے حسب ذیل باتیں پوچھتی ہے۔ وہ دن کب آئے گا جب تو میٹھی میٹھی باتیں کرے گا؟ بڑا کب ہوگا مفصل لکھو، دولہا کب بنے گا اور دلہن کب بیاہ کر لائے گا؟ اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں، ہم کب بڈھے ہوں گے، تو کب کمائے گا، اور آپ کب کھائے گا اور ہمیں کب کھلائے گا؟ یعنی کہ اپنے آپ کب کھائے گا اور کب ہمیں کھلائے گا؟ باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنا کر واضح کرو۔ بچہ مسکراتا ہے اور کیلنڈر کی مختلف تاریخوں کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ماں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ جب ننھا سا ہونٹ نکال کر باقی چہرے سے رونی صورت بناتا ہے تو یہ بے چین ہو جاتی ہے، بول تو نہیں رہا ہے پر اشارے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو صاحب، جب بچہ ننھا سا ہونٹ نکال کر باقی چہرے سے رونی صورت بنا رہا ہے تو یہ بے چین ہو رہی ہیں، سامنے پنگوڑا لٹک رہا ہے، سلانا ہو تو افیم کھلا کر اس میں لٹا دیتی ہے۔ مطلب پطرس بخاری صاحب کی یہی تو خوبصورتی ہے، اس قدر وہ ہیومر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اپنے مضامین میں کہ پڑھنے والا انجوائے کرتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ اس کو جی رہا ہے۔ ایسے الفاظ کی نقاشی کی جاتی ہے کہ سننے والے کو مزہ آ جائے، پڑھنے والے کو مزہ آ جائے۔ بھائی واہ! تو ہم تو آپ کے لیے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے ان کے مضامین کو ہم پڑھ کے سنائیں، چونکہ آپ اگر اردو سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، آپ اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو میں اسی کوشش میں ہوں کہ آپ کے لیے یہ پڑھ کے سناؤں اور بوقت آپ کو بھی پڑھنا آ جائے اسی طریقے سے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں آپ سب اردو کے اوپر زور دیں، اردو سیکھنے سمجھنے کے اوپر زور دیں۔ بہت پیاری زبان ہے، بہت میٹھی زبان ہے یہ۔ تو جی ہاں، آگے بڑھتے ہیں۔ سلانا ہو تو افیم کھلا کر اس میں لٹا دیتی ہے، رات کو اپنے ساتھ سلاتی ہے، باپ کے ساتھ دوسرا بچہ سوتا ہے۔ تو دو بچے ہیں، ایک ماں کے ساتھ ایک باپ کے ساتھ۔ تو باپ کے ساتھ دوسرا بچہ سوتا ہے، جاگ اٹھتا ہے تو جھٹ چونک پڑتی ہے۔ بھائی جاگ گئے تو چلائے گا، بولے گا، تو جھٹ چونک پڑتی ہے ماں اور محلے والوں سے معافی مانگتی ہے۔ کچی نیند میں رونے لگتا ہے تو بیچاری ممتا کی ماری آگ جلا کر دودھ کو ابال دیتی ہے۔ صبح جب بچے کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ بھی اٹھ بیٹھتی ہیں۔ اس وقت 3 بجے کا عمل ہوتا ہے، بتائیے 3 بجے کا وقت ہے۔ دن چڑھے منہ دھلاتی ہے، آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے اور جی کڑا کر کے کہتی ہے، کیا چاند سا مکھرا نکل آیا۔ واہ واہ! یہ ہے ممتا، دیکھیے کتنی پریشانی جھیل رہی ہے، پر اس بچے کے لیے، اس بچے کو دیکھ کر اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے، کیا چاند سے نکلا نکلا۔ اور اس چیز کو پطرس صاحب نے کیا خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے بھائی۔ اس میں انہوں نے کیا بتائیں، اس میں انہوں نے بہت اچھا طنزیہ انداز بھی پیش کیا ہے اور ساتھ ساتھ ایک حقیقی بیان بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے ہیں جو ماں اور بچے کے درمیان ہوتا ہے۔ کھانا خود بخود پک رہا ہے، دیکھنا بیوی آپ بیٹھی پکار رہی ہیں، ورنہ دراصل یہ کام میاں کا ہے۔ ہر چیز قرینے سے رکھی ہے، دھوئے دھائے برتن صندوق پر چنے ہیں تاکہ وہ صندوق نہ کھل جائے۔ ایک طرف نیچے اوپر مٹی کے برتن دھرے ہیں، کسی میں دال ہے، کسی میں آٹا، کسی میں چوہے۔ پھکنی اور پانی کا لوٹا پاس ہے تاکہ جب چاہے آگ جلا لیں، جب چاہے پانی ڈال کر بجھا دیں۔ کتنا آسان کر رکھا ہے ماں نے۔ آٹا گندا رکھا ہے، چاول پک چکے ہیں، نیچے اتار کر رکھے ہیں، دال چولہے پہ چڑھی ہے، غرض یہ کہ سب کام ہو چکا ہے، لیکن یہ پھر بھی پاس بیٹھی ہیں، یعنی کہ ماں اور ان صاحب کی بیوی۔ اب صاحب میاں اب آ رہے ہیں۔ میاں جب آتا ہے کام سے باہر سے، میاں جب آتا ہے تو کھانا لا کر سامنے رکھتی ہیں۔
اب صاحب یہ خود بناتی ہیں، کتنا بچے کو کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، اور میاں جیسی آئے ان کے سامنے کھانا رکھتی ہیں، سامنے رکھتی ہیں، پیچھے کبھی نہیں رکھتی، پیچھے کبھی نہیں رکھتی، کھانا کھا چکتا ہے میاں تو کھانا اٹھا لیتی ہیں۔ ہر روز یوں نہ کرے تو میاں کے سامنے ہزاروں رکابیوں کا ڈھیر لگ جائے، واہ بھائی واہ۔ کھانا پکانے سے فارغ ہوتی ہیں تو کبھی سینہ لے بیٹھتی ہیں، کبھی چرخہ کاٹنے لگتی ہیں۔ اب یہی ہے، یہاں پر کچھ اسی انداز میں بیوی اپنا فرض نبھا رہی ہوتی ہیں کہنے کو، کیوں نہ ہو بھائی، مہاتما گاندھی کی بدولت یہ ساری باتیں سیکھی ہیں، یہ چرخہ کاتنا وغیرہ۔ اب ہاتھ پاؤں نہ ہلائیں تو ڈاکٹر سے علاج کروانا پڑے، ایسی بھی بات صحیح ہے، یہ بھی ظاہر ہے۔ اب آپ آرام سے تو بیٹھ نہیں سکتے، اب آپ ہاتھ پہ نہیں ہلائیں گے تو ڈاکٹرس کو بھی منہ دکھانا پڑے گا پھر وقت بہ وقت۔ پھر آپ لمبی کسی اگر بیماری کا شکار ہو جائے تو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو، آپ بستر سے اٹھ ہی نہ پائیں، آپ کے لیے عام کام کرنا بھی آسان ہو۔ پر بہرحال ہم اتنا دور تک نہیں جانے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے اوپینینس زیادہ دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہاں پہ پطرس صاحب کو معاف کیجیے گا، پطرس صاحب کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مضمون کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی باریکیاں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے طنز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دھوبی آج کپڑے دھو رہا ہے، اب دھوبی پہ بات آ جاتی ہے، بڑی محنت کرتا ہے، شام کو بھٹی چڑھاتا ہے، دن بھر بیکار بیٹھا رہتا ہے، کبھی کبھی بیل پر لادی لادتا ہے اور گھاٹ کا رستہ لیتا ہے، کبھی نالے پر دھوتا ہے، کبھی دریا پر، تاکہ کپڑوں والے کبھی پکڑ نہ سکیں، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ جاڑا ہو تو یہ سردی تو انہیں سردی ستاتی ہے، گرمی ہو تو دھوپ جلاتی ہے، صرف بہار کے موسم میں کام کرتا ہے۔ دوپہر ہونے آئی، اب تک پانی میں کھڑا ہے، اسے ضرور سر سام ہو جائے گا۔ درخت کے نیچے بیل بندھا ہے، جھاڑی کے پاس کتا بیٹھا ہے، دریا کے پاس پر ایک گلہری دوڑ رہی ہے، تو بھی انہی سے اپنا جی بہلا رہا ہے۔ دیکھنا دھوبن روٹی لائی ہے، اب دھوبن ان کی اہلیہ، دیکھنا دھوبن روٹی لائی ہے، دھوبی کو بہانا ہاتھ آیا ہے، کپڑا پڑے رکھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ اب وقت آ گیا بھائی، موقع مل گیا، کتے نے بھی دیکھ کر کان کھڑے کیے، بھائی کیا باتیں چل رہی ہیں تم لوگوں کے بیچ میں ہیں۔ اب دھوبن گانا گائے گی، او ہو، اب دھوبن گانا گائے گی، دھوبی دریا سے نکلے گا، دریا کا پانی پھر نیچا ہو جائے گا۔ دیکھیے کس انداز سے پطرس صاحب نے اس پورے حالات کا خاکہ کھینچا ہے، دیکھیے کتنا پیارا سینیریو یہاں پر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اس اس لائن کو پھر سے پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھنا دھوبن روٹی لائی ہے، جی یہاں پر دیکھنا دھوبن روٹی لائی ہے، دھوبی کو بہانا ہاتھ آیا ہے، کپڑا پڑے پر رکھ کر اس سے باتیں کرنے لگا، کتے نے بھی دیکھ کر کان کھڑے کیے، کتے تک پر نظر ہے پطرس صاحب کی۔ اب دھوبن گانا گائے گی، دھوبی دریا سے نکلے گا اور دریا کا پانی پھر نیچا ہو جائے گا۔ بھائی صاحب لگتا ہے بائنسی پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میاں دھوبی یہ کتا کیوں پال رکھا ہے؟ دھوبن پوچھتی ہیں۔ صاحب کہاوت کی وجہ سے، اور پھر یہ تو ہمارا چوکیدار ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ کاٹ کا، ہے نا؟ تو بہرحال صاحب کہاوت کی وجہ سے، اور پھر یہ تو ہمارا چوکیدار ہے، دھوبی کہہ رہا ہے۔ دیکھیے امیروں کے کپڑے میدان میں پھیلے پڑے ہیں، کیا مجال کوئی پاس تو آ جائے؟ دیکھیے جو لوگ ایک دفعہ کپڑے دیے جائیں پھر وہ واپس نہیں لے جا سکتے۔ میاں دھوبی تمہارا کام بہت اچھا ہے، محل کچیل سے پاک صاف کرتے ہو، ننگا پھر آتے ہو، بہت بہت شکریہ۔